بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے، دیکھتے ہیں پچھلے جو ہم نے بیانات شروع کرے تھے اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ بیان ہے وہ وضو کے بیان کے بارے میں، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ وضو کے بارے میں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی اس کتاب میں، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو وضو کے بیان میں جو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے وہ ہے وضو کا بیان۔ تو وضو کہتے کسے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر کیا بتایا کہ پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے اور 3 بار ناک پہ پانی ڈالے۔ تو پہلے بتا دیا کہ وضو کسے کہتے ہیں، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری کیا ہے، نماز کی شرط میں سے سب سے پہلے جو ہے وضو ہے۔ اب وضو کو کرنے کا جو پاک برتن میں ہم پانی لیں گے اور اس سے جو ہم وضو کریں گے، پورا ایک طریقہ ہے کہ مطلب جو ہم چیزیں دھوئیں گے اپنے جسم میں، تو ان سب دھونے کو وضو کہتے ہیں۔ اور یہ نماز سے پہلے کرتے ہیں، نماز سے پہلے بھی، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وضو کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے پاک برتن میں کیا ہے، پاک پانی لیں گے اور پھر سب سے پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئیں گے۔ گھٹنوں تک ہاتھ دھونے کے بعد کیا کریں گے، ہم 3 بار کلی کریں گے اور پھر مسواک کریں گے۔ اور مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آگے آ جائے گا کہ مسواک کس طریقے سے کریں گے۔ تھوڑا سا یہاں پر بتاتے ہیں کہ مسواک کو جو دانتوں میں اوپر سارے دانتوں کو مسواک سے صاف کریں گے، وہ ایک لکڑی ہوتی ہے، نیم کے درخت کی ہوتی ہے، اس سے مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسواک کریں گے، پھر اس کو کیا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک صاف کریں، پھر 3 بار منہ پر پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، پھر کوہنیوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں۔ اب سب سے پہلے کیا ہے، 3 بار کلی کریں، 3 بار گھٹنوں تک ہاتھ دھوئیں، 3 بار کلی کریں، پھر کیا ہے، مسواک کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اس کو پھر کیا ہے، 3 بار ناک صاف کریں، پھر ناک صاف کریں۔ اور ناک جو ہم صاف کریں گے وہ الٹے ہاتھ کی چھنگلی انگلی، بولتے ہیں کہ چھوٹی انگلی کو، اس سے ہم ناک صاف کریں گے۔ پھر کیا ہے، 3 بار منہ دھوئیں گے اور پھر کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے 3 بار، پہلے دایاں ہاتھ دھوتے ہیں پھر بایاں ہاتھ۔ اسی طریقے سے جب ہم پیر دھوئیں گے تو پہلے دایاں پیر دھوئیں گے پھر بایاں پیر دھوئیں گے۔ تو پھر بتا دیا کہ سر اور کانوں کا مسح کریں اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں۔ ٹخنوں تک یعنی کہ پاؤں کے بالکل نیچے تک جو ٹخنا ہوتا ہے اوپر تھوڑا سا، وہاں تک دھونا ہے۔ اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اسلام میں، یہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے حصے میں بھی، اور یہاں پر بھی بتا دیا انہوں نے وضو کا پورا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب وضو میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں، تو نیکسٹ سوال ہمارا ہے کہ وضو میں کیا باتیں ضروری ہیں۔ تو بتا دیا کہ بعض باتیں وضو میں ضروری ہے جن کے چھوٹ جانے سے کیا ہے، وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں کیا ہے، سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب تو زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، انہیں کیا ہے، مستحب کہتے ہیں۔ تو وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ اب کون کون سی چیزیں وضو میں فرض ہے، تو ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ وضو میں فرض کتنا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اور چوتھا ہے کہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو خود فرمائے وہ قرآن پاک میں یہ 4 فرائض ہیں کہ پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ سنتیں یہ ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ تاکید سے کیا ہو اور کبھی کبھار چھوڑا ہو تو وہ سنت ہیں۔ تو وضو کی سنتیں بتا دی، وضو کی کتنی، 13 سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی جو وضو کی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا وضو میں سنت ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، جس کے لیے بھی، لیکن یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی منہ ہاتھ دھو لیے یا کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیے، ٹخنوں سمیت ہاتھ دھو لیے، لیکن نیت نہیں کری تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ وضو کی نیت کر لیا کریں، اور پھر وضو کی جب نیت کر لیں تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں،
وضو کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور پھر کیا ہے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں۔ پہلے انہوں نے پورا طریقہ بتا دیا کہ وضو کے اندر یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، پھر بتایا کہ کچھ فرائض ہیں کچھ سنت ہیں، تو فرائض تو پہلے 4 بتا دیا اور دوسرا یہ سنت ہیں وضو میں تو بتا دیا کہ تیسری ہمارے پاس سنت جو ہے وہ 3 بار کیا دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، یہاں تک گھٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد کیا ہے مسواک کرنا بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ تاکید سے مسواک کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اتنی زیادہ تاکید ہے مسواک کرنے کی، تو مسواک ضرور کیا کریں ہر نماز کے بعد۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا 3 بار کیا ہے کلی کرنا ہے، 3 بار کلی کرنا جو ہے وہ ہمارے کو سنت سے معلوم ہوا ہے، اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے آگے کہ کس طریقے سے خلال کیا جاتا ہے داڑھی کا، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال تو ایسے کریں گے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کے اوپر انگلیوں میں ڈال کر ہلائیں گے، پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں ہاتھ کے اوپر کر کے، اور جو پاؤں کا ہم وہ خلال کریں گے وہ اس طریقے سے خلال کریں گے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے لے کر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک خلال کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارا دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں شہادت کی انگلی جو ہے اور جو یہ والی انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، یہ دونوں کانوں میں ڈالیں گے، اور پھر یہ انگوٹھے سے اس کو پیچھے سے ملیں گے، اور یہاں سے ہم کان کو اندر صاف کریں گے۔ اور پھر کیا ہے سنت میں سے ترتیب سے وضو کرنا، یعنی کہ پہلے کیا بسم اللہ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر 3 بار ہاتھ دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یعنی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے کرنا، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پہلے شروع میں یہ طریقہ جو ہم نے پڑھا تھا اس طریقے سے کریں گے کہ پہلے گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں، 3 بار کلی کیے، مسواک کیا، اس طریقے سے اس کو ہم پورا بولیں گے ترتیب سے وضو کرنا۔ پھر پے در پے کرنا کہ ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لیں، یعنی کہ آپ نے کلی کری، ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے منہ دھویا، تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا، پے در پے کرنا۔ پہلے آپ نے کلی کر لی، پھر آپ ناک میں فوراً پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد منہ دھوئیں، اس طریقے سے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پے در پے وضو کرنا۔ یہ ہماری 13 سنتیں۔ اس کے بعد ہماری وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ تو وضو میں مستحب کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں ہیں کہ ہر چیز کو وضو کرنے سے پہلے کیا دائیں طرف سے شروع کریں گے، اور بعض علماء نے اسے سنت میں شمار کیا ہے، اور یہی قوی ہے کہ دائیں ہاتھ طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ اور کیا گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنے کا بھی طریقہ ہے پورا، وہ بھی کیا ہے ہمارا مستحب ہے۔ اور وضو کے کام کو خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا کہ کوئی ہاتھ دھلا دے یا کوئی منہ دھلا دے، اس طریقے سے نہیں، آپ خود ہی وضو کریں جس طریقے سے خود کرتے ہیں۔ اور کیا ہے قبلے کی طرف اگر منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ مستحب ہے کہ اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف بنا ہوا ہے تو ویسے تو ہے۔ اس کے بعد ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ اس کے چھینٹوں وغیرہ سے ہم بچ جائیں، اس لیے یہ مستحبات ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس ہے کہ کتنی چیزیں مکروہ ہیں۔ اب وضو میں جو مکروہ چیزیں وہ بتا دی۔ وضو میں کیا 4 چیزیں مکروہ ہیں کہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہے ہیں، اور وضو کرنے میں کیا دنیا کی باتیں کرنا۔ آپ وضو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، اگر کوئی ضروری بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں، دنیاوی باتیں کرنا یہ کیا اور سنت کے خلاف کوئی بھی کام کرنا، کیا وضو کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا کہ جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق وضو نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اب کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ نواقص سے وضو کتنے، تو بتا دیا پخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، یعنی ہوا کا نکلنا، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اب منہ بھر کے کرنا، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نماز میں کھڑے کھڑے آنکھ لگ گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس وقت آپ نے نہ تو سہارا لیا ہے نہ لیٹے میں ہیں نماز میں، یا پھر کھڑے کھڑے سو گئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے بیماری کی یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔
بے ہوش ہو گئے تو اس میں بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو جانا۔ اور 8واں ہے نماز میں کہکے مار کر ہنسنا۔ نماز میں کہکے مار کر ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلا بیان جو ہم وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم۔